مفتی صاحب قبلہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ دوسرے مقام پر فرمائے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی جہاں پر ایمان والوں کی خصوصیات کا تذکرہ رب کریم فرما رہا ہے تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی ایمان والے کامیاب ہوئے، وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ساری صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا، تو چونکہ امر کا صیغہ ہے آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، تو الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، تو یہاں پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ اچھا، اس کا ریزن یہ بتایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کئی نظام آئے، کیپٹلزم آیا تو اس میں یعنی اسے ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام، کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز رہتی ہے۔ پھر کمیونزم ہے اور سوشلزم ہے، تو وہاں پر یعنی اس کے برعکس معاملہ ہے، یعنی ہر کہیں افراط و تفریط ہے، لیکن اسلام میں افراط و تفریط نہیں، اعتدال کا راستہ ہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ بھی فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں سائلین کے لیے اور محرومین کے لیے حق ہے، تو حق ہے۔ اور فرمایا اس لیے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ رہے۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے نا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز رہی، جس کی وجہ سے غریب کو اس کا حق نہیں پہنچا۔ آج غریب غریب سے غریب ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ ان کے مالوں میں جو محرومین کا، سائلین کا، غریبوں کا حق ہے وہ نکلتا رہے، یہ دولت آگے بڑھتی رہے اور حقداروں کو حق پہنچتا رہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ چند ہاتھوں میں اغنیاء کے درمیان مرکوز نہ رہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں سلمان بھائی کہ یہ جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے نا، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ رکا ہوا پانی کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن جاری پانی ہو تو آپ اس سے وضو بھی کریں، آپ اس سے پاکی بھی حاصل کریں، تو جاری پانی جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے جب دولت چند ہاتھوں میں یا ایک لاکر میں مرکوز رہے گی وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، لیکن وہ جب دولت محرومین کو پہنچے گی، معاشرے میں سرکولیٹ کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد سلمان بھائی وہ ہوتی ہے کہ جس پر پوری بلڈنگ قائم ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ پھر فرمایا کہ صوم رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس نصاب ہو، وہ نصاب کا اہل ہو، یعنی اگر گولڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 7.5 تولہ گولڈ ہو، چاندی سلور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ ہو، یا مکس نصاب ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے۔ اگر بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، اس ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ بہت سے لوگ یہ کاشتکاری کرتے ہیں، ان کا گاؤں دیہات میں زمینیں ہیں اور وہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ زمینیں
ایسی ہوتی ہیں جو بارش یا نہری پانی سے جن کو سیراب کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ان میں جو ہے وہ عشر تمہیں دینا ہوگا، اور وہ زمین کی جسے تم ہل کے ذریعے یا ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی اس طرح نظام کے ذریعے، ڈول کے ذریعے تم اسے، آج کل مشینیں ہیں اس سے سیراب کرتے ہو، تو اس میں تمہیں نصف عشر دینا ہوگا، یعنی جب بھی فصل کی کٹائی ہوگی تو تمہیں عشر یا نصف عشر دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو خاص طور پر سائمہ کہلاتے ہیں، یہ گاؤں دیہات والے چونکہ ان چیزوں میں زیادہ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، جو پورے سال یا سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں اور لوگ اس سے مختلف منافع حاصل کرتے ہوں پالنے والا، تو اس میں فرمایا کہ اگر بکریاں اس سے رکھی ہیں، بکرے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ 40 سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب 40 بکرے یا بکریاں ہو جائیں تو اس میں ایک بکرا یا ایک بکری جو ہے وہ بطور زکوٰۃ دے گا۔ اسی طریقے سے گائے رکھی ہوئی ہیں تو 29 گائیں تک کوئی زکوٰۃ نہیں، 30 گائیں ہو جائیں گی تو پھر اس میں ایک سال کا بچڑا یا بچیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ 40 گائیں ہو جائیں تو 2 سال کا بچڑا یا 2 سال کی بچیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی ہوں گی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اونٹ ہے تو 5 سے کم اونٹ میں کوئی زکوٰۃ نہیں، 5 سے لے کر 25 اونٹ تک، ہر 5 اونٹ میں 25 اونٹ تک جو ہے وہ یعنی جو بکری ہے یا بکرا ہے وہ اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو، ان شرائط پر پورا اترتا ہو تو اس کے لیے فرض ہے، نہیں دے گا تو سخت گناہگار ہوگا، انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، نہیں دے گا تو سخت گناہگار ہوگا، اور دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ بالکل صحیح، اور ہوتا بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی اور اخروی نقصان بھی۔